اگر بیوی ہم بستری سے منع کرے تو کیا زنا کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ پہلی بات، اگر بیوی ہم بستری سے منع کر رہی ہے تو یہ بیوی کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ شوہر کو ہم بستری سے منع کرے، سوائے اس کے کہ اس کو کوئی ایسی مجبوری یا پریشانی ہو جس کے باعث وہ ہم بستری کرنے کے اہل نہ ہوں۔ تو اگر اسے کوئی مجبوری پریشانی ہے تو بات یہ الگ ہے کہ بھئی وہ ہم بستری سے منع کر رہی ہے، تو وہاں پر شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بیوی کی کنڈیشن نہیں ہے یا بیوی پیریڈ سے ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی منع کیا ہے۔ حرام ہے کہ اگر بیوی پیریڈ سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ تو اس کے علاوہ بغیر مجبوری کے کسی عورت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہم بستری سے منع کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی منع کر رہی ہے تو بیوی تو گناہ گار ہے، لیکن شوہر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو دھوکہ دے اور زنا کرے، کیونکہ زنا کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا عمل ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آگے مجبوری ہے، ہمارے آگے پریشانی یہ ہے۔ دیکھو نکاح کا جو کانسیپٹ اسلام نے رکھا ہے نا، اس میں کیا ہے کہ کسی کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے، کسی بندے کے اوپر نکاح کرنا سنت ہوتا ہے، کسی کے اوپر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، کسی کے لیے نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے، اور کسی کے اوپر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب فرض کس کے اوپر ہے؟ اگر بندے سے اپنی خواہشات کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ نکاح کر لے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ نکاح کا مقصد ہی ہے گناہ سے بچنا، نکاح کا مقصد ہی اسلام نے نکاح رکھا ہی اس لیے کہ انسان زنا کے قریب نہ جائے۔ پاک اور حلال طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بیوی جائز کی ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں اور تسکین حاصل کریں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہ، کہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے سکون ہے، تو ایک دوسرے کو سکون جب بنا کر زندگی گزاریں گے نا تو سکون رہے گا۔ اور آج کے دور میں ایک دوسرے نے ٹینشن اور زحمت ایک دوسرے کو بنا رکھا ہے۔ آج کل بہت کم ایسے ہسبینڈ وائف ہیں جن کے مابین اتفاق اور اتحاد محبت رہتی ہو، ورنہ ہر چیپوں گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جبکہ ہونا ہی چاہیے، شوہر کو غصہ آ رہا ہے بیوی خاموش ہو جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے شوہر خاموش ہو جائے۔ لیکن بعض تو ایسے سانپ اور نیولے کی طرح ہسبینڈ اور وائف لڑتے ہیں کہ بیوی شیر ہے تو شوہر سوا شیر ہے۔ حالانکہ یہ مثلا میں نے غلط دے دی مثال، مجھے نہیں دینا چاہیے ایسا، یہ میں نے الٹی مثال دے دی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر شوہر شیر ہے تو بیوی سوا شیر ہے، بیوی سے شوہر کبھی اعلیٰ نہیں بن سکتا، یعنی کہ لڑائی کے معاملے میں، بحث کے معاملے میں، ضد کے معاملے میں، کسی معاملے میں بھی۔ اچھا بیویوں پہ یہی سوٹ بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی بیوی بالکل بھولی بھالی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے، وہ پھر اس میں مزہ بھی نہیں آتا نا۔ بیوی بھی تھوڑا بہت ہو کہ بھائی اپنے حق کے لیے بول سکتی ہو، یہ نہیں کہ بدتمیزی کرے، بدتمیزی کرنے کا تو رائٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ٹھیک ٹھاک ہو، یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل پڑی ہے تو پڑی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے کمپرومائز کرے، بیوی کو چاہیے شوہر سے کمپرومائز کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت ہم بستری سے شوہر کو روکتی ہے اور شوہر ناراض ہو کر اس کی طرف سے منہ گھما کر لیٹ جائے تو پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ تو بہت برا عمل ہے۔ بیوی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرے، اور خصوصاً اس معاملے میں کہ جس میں یہ اندیشہ ہو کہ شوہر ہمارا بگڑ سکتا ہے، یا شوہر ہمارے شوہر کے دل و دماغ میں کوئی اور یا کسی اور کا خیال آ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ بیوی اپنے شوہر کو مینٹین رکھے گی، اور کیسے رکھ سکتی ہے؟ ایک بیوی شوہر کو مینٹین رکھ سکتی ہے خود کو مینٹین کر کے۔ خود بیوی اگر شوہر کے سامنے چڑیل بنی رہے گی پورا دن تو یاد رکھو کہ تقریباً شوہر کی نگاہیں ادھر ادھر جانا شروع ہو جائیں گی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے سامنے ایسے سج دھج کے رہے کہ اس شوہر کو لگے کہ بھائی ہماری بیوی تو حور ہے، ابصرہ ہے، اس سے خوبصورت ہے ہی دنیا میں کوئی نہیں، اور ہر ٹائم اس کے دل کو لبھاتی رہے۔ یہ بیوی کا کام ہے۔ اگر یہ بیوی ایسا کام نہیں کرتی ہے، شوہر میں ہی اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، شوہر میں ہی اس کو لگاؤ نہیں ہے، شوہر کے لیے میک اپ نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے شوہر کے دل و دماغ میں خیال آ سکتا ہے
ہوتا ہے. سب عورتیں ایسی ہوتی بھی نہیں ہیں. بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہر وقت انہیں شوہر کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے, ہر وقت وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم سے راضی رہے, خوش رہے. لیکن بعض شوہر بڑے کمینے ہوتے ہیں, وہ بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے. انہیں خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیوی نے جو چوڑیاں پہن رکھی ہیں, میک اپ کر کے رکھا ہے, وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا شوہر آ کے ہم سے پوچھے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ شوہر ہمارا آئے اور ہماری چوڑیوں کو بوسہ دے, اس کو چوم لے, وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے. لیکن بعض شوہر اگنور کرتے رہتے تو بیوی کی بھی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہے شوہر ہمارا جب توجہ ہی نہیں دے رہا ہے تو ہم سج دھج کے کیا کریں, کس کے لیے پھر ہم سجیں. بعض عورتوں کی یہ ٹینشن بن جاتی ہے بات. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں میں اس لیے کلیئر کرتا ہوں تاکہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اتفاق اور محبت رہے. بہرحال کسی شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر بیوی اس کو ہم بستری نہیں کرنے دے رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ زنا کے قریب نہ جائے, وہ زنا نہ کرے بلکہ صبر کرے. اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے گا, اور اگر وہ زنا کرے گا, زنا کے قریب جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا عطا کرے گا. مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے. اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا. بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, عالمہ کا کورس کر رہی ہیں, بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں. تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے. اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں, لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے, مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے, تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں, قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی, جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے, جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی, جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے, یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے, تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا, خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام